اسلام دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، لیکن انسان اللہ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے کچھ بنیادی باتوں کا علم نہ ہو، اور علم یقین کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ انسان کو اللہ کی ہستی کا پورا یقین ہو، کیونکہ اگر اسے یقین ہی نہ ہو کہ اللہ موجود ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ جس طرح اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ اس کا کوئی مالک ہے تو وہ کسی کی بات نہیں مانے گا، اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یقین نہ ہو اطاعت کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اللہ ایک ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو وہ کبھی کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ اس یقین کے بغیر انسان دوسروں کے سامنے جھکنے اور ان سے مدد مانگنے کی غلطی کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جس کو یقین ہو کہ اللہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تو وہ اپنے اعمال میں محتاط رہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے یہ یقین اور علم لازمی ہے۔ اگر اللہ کی صفات کا علم صرف زبانی حد تک ہو اور دل میں یقین نہ ہو تو انسان کی زندگی میں اسلام کے مطابق چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ انسان کا دل مخالف خیالات اور گمراہ کن نظریات سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی صفات کا یقین نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اللہ کے احکامات اور قوانین کی مکمل واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں تو اطاعت کیسے کرے گا؟ اور اگر علم ہو مگر یقین نہ ہو یا یہ خیال ہو کہ اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون بھی درست ہو سکتا ہے تو پھر اس قانون کی پیروی کیسے ممکن ہوگی؟ ناظرین کرام، انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے قانون کی پیروی نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا انعام کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی، اللہ کی عدالت میں پیشی، نافرمانی کی سزا اور فرما برداری پر انعام کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھے گا۔ اس کا خیال یہ ہوگا کہ آخرکار سب کو مر کر مٹی میں مل جانا ہے، اور اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہوں گے۔ پھر ایسے شخص سے اطاعت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور اللہ کی عدالت کا علم تو ہے مگر یقین نہیں۔ شک و تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم ہی نہیں سکتا۔ آپ کوئی بھی کام دل سے اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ مند ہے، اور کسی کام سے پرہیز تبھی ممکن ہے جب آپ کو یقین ہو کہ وہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایسا علم ہو جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی ذات، صفات اور آخرت پر مکمل یقین اور علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اپنی پہلی ترجیح بنا سکے۔ اللہ ہمیں صحیح علم اور یقین عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔